السلام علیکم خواتین و حضرات، ربیع الاول کے مبارک اور بابرکت مہینے کے ساتھ آپ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے ڈارلنگ بڑے خوش نظر آ رہے ہو آج۔ ڈار صاحب ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں، یہ بڑی سعادت ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں جس سے اسلام اور امت مسلمہ پر کوئی حرف آئے۔ ڈار صاحب میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور شیطانی جو وسوسے ہیں نا ان سے دور رکھے۔ آمین آمین۔ ڈارلنگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی محبت کا اقرار رب العزت نے خود کیا ہے۔ ذرا یہ بتاؤ کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور ڈار صاحب محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور نعت خوان جو ہے نا وہ اس میں میرا مطلب ہے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں میٹھے پکوان جو ہے نا وہ تیار ہو رہے ہیں۔ یقین کریں کہ پوری فضا میں ایک مقدس جذبہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں بھائی، ایسا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور یہ تو ایسا موقع ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اور ایسی عید کہ ہر مسلمان کا دل محبت اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور ڈار صاحب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا اس موقع پر وہ پیچھے نہیں رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں وہ بہت اچھی اچھی پہاڑیاں بناتے ہیں، فوارے لگاتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا محنت کر کے وہ دن جو ہے وہ اس طرح کر کے مناتے ہیں۔ ہاں ڈارلنگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور ہمارے تو ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ اچھا، عید میلاد النبی کی تیاریوں میں تم کیا کر رہے ہو؟ ڈار صاحب میں نے تو اپنا گھر جو ہے نا ایسے کر کے چراغاں کیا ہوا آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اس دن میں نے کیا کرنا ہے، زردے کی دیگ پکانی ہے، اور ساری رات میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں، جتنی احادیث ہے نا جی، وہ میں نے یاد کرنی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور اس موقع پر یہ بھی کرنا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو وہ بھی دور کر دینا۔ اور ڈارلنگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپس کے اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی کروں گا ڈار صاحب۔ میں تو عید میلاد النبی والے دن کیا کروں گا کہ ہر دوست کے ہاں جاؤں گا، اپنے عزیز اقارب جتنے ہیں ان کے گھروں میں جا کے زردہ دوں گا، اور میرا مقصد ہے اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہوگی I am sorry کہہ کے تو میں سینے کے ساتھ لگا لوں گا، کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتی ہے، جوڑنے والا ویسے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کو۔ بہت اچھے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ سلسلہ ایک دن تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سلسلہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ایسے رویے کو ساری زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس شخصیت کے امتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی رواداری اور محبت میں گزاری۔ ڈار صاحب اگر اجازت ہو تو جگنی سناؤں آپ کو؟ ہاں ہاں، سنا دو۔ لو بابیو، آج میں آپ کو اکیلے جگنی سناؤں گا۔ جڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے سب
تو لیجئے خواتین و حضرات، وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی کسوٹی ایک ادارے کے بارے میں ہے، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی مثال آپ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فوری مدد ملتی ہے اس سے۔ تو آج کی کسوٹی ہے یہ۔ ہاں بھی ڈارلنگ، ادارہ کیسا ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ آئی بین شاباش بیٹا، یعنی جواب بھی میں ہی بتاؤں تجھے؟ نہیں، میرا مقصد ہے بھئی اس ادارے کے بننے کا سبب کیا تھا؟ ایک رفاعی ادارہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ رفاعی ادارہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے عیدی ویلفیئر ٹرسٹ کا تو نہیں پوچھا جو ہر وقت لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بڑا رفاعی ادارہ ہے، مگر جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ کس قسم کی مدد کرتا ہے یہ ادارہ؟ ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ آگ ہو، آندھی طوفان، زلزلہ ہو یا کوئی حادثہ، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے انہونی جو میرا مطلب آفت ہوتی ہے اس کے لیے یہ ادارہ ہر جگہ پہنچ جاتا۔ دو ڈاکٹر صاحب کسوٹی بوجھ لی۔ ہاں بتاؤ کون سا ادارہ؟ آپ نے ہماری پاک فوج کا پوچھا ہے جو ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بالکل، فوج کے بارے میں تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے ہماری پاک فوج، مگر جس کا میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ لوکل سطح پر بھی شہریوں کی زندگی بچاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ زندگی بچاتے ہیں۔ اور آپ نے سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی کا تو نہیں پوچھا؟ غلط، اشارہ دے دیتا ہوں، ایک ہی کال پہ سروس پرووائیڈ کرتے ہیں۔ ایک کال پہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی سی ایل، اور ڈاکٹر صاحب پی ٹی سی ایل کا پوچھا ہے جو میرا مطلب ایک کال پہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں کہ حکم کرو۔ نہیں، بالکل جواب غلط ہے۔ یہ ایسا ادارہ ہے، انہوں نے ایک اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ فوراً اس نمبر پہ اگر آپ ٹیلی فون کرو تو یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ چل، ساری کسوٹی تو میں نے بتا دی تجھے۔ اچھا، آسان سا نمبر ہے اور مشکل میں فوراً پہنچ۔ بابے یہ وردی میں ہوتے ہیں؟ ہاں، اپنی وردی میں ہوتے ہیں۔ وردی میں ہوتے ہیں۔ لو جی، مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، ڈارلنگ نے کسوٹی کی چوٹی فتح کر لی۔ آپ نے 15 کا پوچھا۔ 15 کا کیا مطلب؟ وہ ڈاکٹر صاحب 15 کو اردو میں 15 ہی کہتے ہیں، آپ تو ڈگری ہولڈر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، مگر تم قریب پہنچ گئے ہو، جواب غلط ہے۔ اور قریب پہنچنے کا ہی تو سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ذرا یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ موٹر سائیکلوں پہ بھی مدد کرتے ہیں؟ ہاں، موٹر سائیکل پہ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ آپ نے اس کا مطلب ہے ڈولفن والوں کا پوچھا ہے جن کے پاس بڑی ہیوی موٹر سائیکلیں ہوتی ہے، وائرلیس بھی ہوتا ہے ان کے ہیلمٹ میں لگا ہوا۔ نہیں یار، کیا ہو گیا ہے؟ اوہو، یہ وہی ادارہ نہیں ہے جو میرا مطلب پہلی کال پہ ہی زخمیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اب نام بھی بتاؤ نا تاکہ تمہاری فتح کا اعلان کیا جائے۔ اوے ڈاکٹر صاحب، آپ نے 1122 کا پوچھا ہے، ریسکیو والوں کا۔ ڈارلنگ، جواب درست ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈارلنگ کے آج کے مہمان کون ہیں۔ ناظرین، آج میرے ہاں جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ٹیلی فون پہ میرے شو میں تشریف لے آئے۔ اور خواتین و حضرات، میری دوسری مہمان جو ہیں وہ ہیں ہنا نصر اللہ۔ ہنا جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے شو میں آنا پسند کیا۔ میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرنا۔ آپ خود بہت پیارے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تو ڈیفینیٹلی آنا ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب تھے ان کے ہاں کیسے رواج تھے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل خطہ عرب اور دیگر علاقوں میں رہنے والوں کا کیا طریقہ کار تھا، رسم و رواج کیا تھے، اور وہ کون سی ایسی
عادتیں اور خصائل تھیں جن کی وجہ سے اللہ وحدہ شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کے ذریعے اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے آتا ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اس پیغام کو بھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے ایک نئے پیغمبر اور رسول اور نبی کی ضرورت ہے جو کہ مخلوق خدا کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل خطہ عرب میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری، اور ظالم جب طاقت پاتا ہے تو پھر وہ غریب کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مظلوم کے پاس کوئی راہ نہیں بچتی کہ وہ کہیں پہ جا کے اپنے سر کو چھپا لے اور ظالم کے ظلم سے بچ سکے۔ خطہ عرب میں ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے، قبائلی سسٹم ہے، اور قبیلے کا سردار کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ قبیلے کا سردار اچھی خصلت کا ہے تو وہ قبیلے والے بہت اچھی اور آسودہ زندگی گزارتے ہیں، اور اگر قبیلے کا سردار کی خصلت بد ہے تو پھر پورے قبیلے، نہ صرف وہ قبیلہ بلکہ اطراف میں رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں ان کی زندگی اجرن ہو جاتی ہے۔ لڑائیاں زوروں پر تھیں، اور کہیں پہ گھوڑا دوڑانے کے اوپر، اور کہیں پر اونٹ کو آگے نکالنے کے اوپر، اور کہیں پر پہلے پانی پلانے پر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ 40 برس تک یہ لڑائیاں رہتی تھیں، اور ہر طرف سے لوگوں کے کشتوں کے پشتے ہمیں گھائل نظر آتے تھے۔ پھر جو طبقہ نسواں تھا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انتہائی زیادہ ظلم و ستم تھا۔ کوئی حد بندی نہیں تھی نکاح کی، ایک شخص کے نکاح میں 100 عورتیں بھی تھیں، اور پھر اگر کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کا مالک بڑا بیٹا بن جایا کرتا تھا جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں جسے قرآن کریم نے کہا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور ہونے والی بچی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہوگی کہ مجھے میرا گناہ بتائیں کہ مجھے کس گناہ کے سبب سے زندہ درگور کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ایک چھوٹی بچی تھی اور مجھے اس کے پیدا ہونے پہ بہت آر آئی۔ میں ایک دفعہ اسے جنگل میں لے گیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ وہ بچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن میں گڑھا کھودتے وقت دیکھتا تھا کہ یہ گڑھا اس کے جسم کے مطابق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور جب گڑھا اس کے مطابق میں نے کھود لیا تو میں نے بچی کو اس میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی بھر دی، اور بچی مجھے پکارتی رہی کہ بابا میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بتائیے کہ کیا میرے اس جرم اور اس گناہ کی مغفرت ہو جائے گی جو میں نے اپنی بچی کے ساتھ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اسلام قبول کرنا تیرے پچھلے تمام گناہوں کو بخشوانے کا باعث بن چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول رحمت ہیں، نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تشریف آوری نے دنیا کو اس جنجال سے اور اس وبال سے باہر نکال دیا جو ظلم و ستم کی ایک داستانیں مرتب کر چکا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہم ایک تازہ بہار کی چمک دیکھتے ہیں جس نے آ کے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ ہنا جی، ذرا آپ یہ فرمائیے کہ نعت تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہو، یہ موسیقی کی تربیت لی آپ نے کہیں سے؟ موسیقی کی تربیت باقاعدہ تو میں نے نہیں لی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خداداد صلاحیت تھی جو اللہ پاک نے مجھے دی، لیکن میری خوش نصیبی رہی کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے ایز اے چائلڈ اسٹارٹ جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا، اور آئی واز ان 2 کلاس۔ تو آنگن آنگن تارے ایک پروگرام چلتا تھا، اس میں خلیل احمد صاحب اور حدیقہ کیانی اس کو ہوسٹ کرتے تھے، تو اس پروگرام سے میں نے میوزیکلی جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میری خوش نصیبی یہ رہی کہ پاکستان کے جتنے بھی بہترین کمپوزرز تھے تو پی ٹی وی کے اس ادارے کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کیا، کمپوزیشنز بنتی تھی تو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے، بتاتے تھے، تو سب کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے میں نے۔ ذرا یہ فرمائیے کہ جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، ایسے پروگرام جو ہیں وہ بچوں کا ٹیلنٹ
اجاگر کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں نے بہت کچھ سیکھا اور ڈیفینیٹلی جو کچھ کمی بیشی تھی ایسے پروگرامز کی وجہ سے وہ کمیاں تھوڑی تھوڑی پوری بھی ہوئی میری, اور آج اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو اس میں ان پروگرامز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہاں ویسے میں بھی جب بچپن میں آیا تھا ادھر 64 میں, میں بھی ایک دن بچہ تھا. جی ڈاکٹر صاحب, تو جب یہ پروگرام کرتے تھے بچے, بشرا انصاری آتی تھی یہاں پہ, نگر سراج آتی تھی, عدیقہ آتی تھی, تو وہ آج اللہ کا فضل ہے کہ میرے اس ادارے نے ان بچوں کو یعنی آپ سمیت ایک بڑا مقام دیا ہے. جی الحمد جس طرح آپ کو یعنی ابھی تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا. بالکل جی, اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی اور شکر ہے اس کا جتنا کیا ادا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر کون سے اور کیسے معجزے ہوئے؟ بڑا اہم سوال ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے, ظاہر بات ہے کہ تاریخ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک بات تو یہ کہ اس سال میں جتنی بھی مائیں بنی ہیں ان تمام کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی, سبحان اللہ. جو ایک معلوم تاریخ ہمارے سامنے ہے, اور یہ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اس سال میں کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر فارس کا وہ آتش کدہ جو کہ 1000 برس سے مسلسل جل رہا تھا, وہ خود بخود بجھ جاتا ہے, اور محلات کے کنگرے ہمیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایسے معجزات ہیں جو کہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک محیر العقل واقعہ پیش آ چکا ہے, اور وہ کیا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تھی. ذرا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ سیرت النبی جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے امور اور واقعات ہیں جو بحیثیت نبی ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اچھا, ہم اب معجزات کی کاپی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہاتھوں پہ معجزات کا ظہور ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت بشر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, تو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے, اور اسی ہی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اب وہ طریقہ اصل میں ہے کیا؟ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, بھی آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. اور پھر قرآن نے خود آپ کے اخلاق کی گواہی دی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہیں. تو اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہوا, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے. اب وہ اخلاق کا معیار کیا ہے یا وہ اخلاقیات کیا ہے؟ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم یہ ہوا کہ 40 برس کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمانا ہے. اب اسے جو پہلے کی زندگی ہے وہ ایک عام انسان کی مانند ہے, لیکن وہ جو زندگی ہے وہ خطہ عرب میں رہنے والے باشندوں سے بہت مختلف ہے. مثال کے طور پہ آپ بتوں کو پوجنے کے لیے کبھی بت خانے میں نہیں گئے. یہ ایک بہت عجیب بات تھی وہاں کے رہنے والوں کے لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بتوں کو پوجنے کے لیے بت خانے میں نہیں گئے, حرم پاک میں کبھی نہیں گئے. وہاں پہ 360 بت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جنگوں میں حصہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا. ہمیشہ آپ نے غریبوں کی امداد کی, محتاجوں کی حاجت روائی کی, بیماروں کی آپ نے تیمارداری کی, اور جب کبھی موقع ملا مفلوق الحال عوام کے ساتھ اچھے بولنے کا اور ان کی آزمائش اور مصیبتوں میں کام آنے کا آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امور سر انجام دیے جس کے ذریعے سے ان کی آزمائشیں بھی ختم ہوئیں اور ان کی مصیبتیں بھی ختم ہوئیں. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے. آپ نے ہمیشہ سچ بولا, آپ نے ہمیشہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچایا, کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. تو یہ آپ کی زندگی کے وہ حسین پہلو ہیں جس کا اظہار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم دیتا ہے. اور سیرت کے انہی مقتدر امور کے اوپر,
سر انجام دہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ دعوے کا اظہار بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے, اور دلیل یہی ہونی چاہیے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں. ہنا جی یہ فرمائیے, پہلے تو آپ جب کبھی ایک دن میں ملا تھا آپ کو تو آپ ماسٹر کر رہی تھی اردو میں, میرا خیال جی ہے جی اردو ادب میں. جی جی تو آج کل یعنی وہ ادب اتنا ہی رہا یا بڑھ گیا؟ بڑھ گیا ہے, اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ علامہ محمد اقبال پہ جو ہے وہ میں پی ایچ ڈی کروں, اور اقبالیات پہ, اور علامہ صاحب کی جو غزلیات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. نہیں, ضرور کام کرنا چاہیے. جو علامہ کام کر گئے ہیں ہم سب کے لیے, وہ تو دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے. بالکل ایسے جو انہوں نے سوچا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بالکل نادر نمونہ پیش کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو آج کل یعنی پی ایچ ڈی کے لیے آپ سوچ رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ذرا یہ فرمائیے کہ کون کون سے کلام آپ نے پڑھے ہیں آج تک؟ میاں محمد بخش کا کلام پڑھا ہے میں نے, اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی مجھے, اور میری دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے پوری دنیا میں عزت دے مجھے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی. اور اس کے بعد ہیر وارث شاہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ عزت ملی. حضرت سلطان بہو کا کلام, خواجہ غلام فرید, اور ایسے بے شمار ہمارے جو صوفی شعراء ہیں, بلے شاہ صاحب کا کلام, تو سب کا تقریباً کلام پڑھا ہے. اور ابھی جو میرا ریسنٹلی آیا ہے حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام ہے عشق دا جلوہ, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دوں گی بھی, آپ اپنے پروگرام میں چلائیں اس کو. ہنا جی ذرا یہ بتائیے کہ کون سا نعتیہ کلام آپ کے دل کے بالکل قریب ہے, بہت اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے ویسے تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک التجائیہ اور عرض پیش کی جاتی ہے نا, مجھے وہ کلام زیادہ پسند آتے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک نعت شریف کی, ویسے تو ہمارے جو ہمارے نعت کے لیجنڈز ہیں خورشید صاحب اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے, انہوں نے وہ پڑھی ہوئی ہے نعت, لیکن مجھے میرے دل کے وہ بہت قریب ہے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی تھی کہ میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے. تو کوئی نعت تو سنائیں آپ. جی بالکل, میں آپ کو سناتی ہوں.
ناظرین وقفہ ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سنجیدہ تھے، کیا مزاح نہیں فرماتے تھے صحابہ کے ساتھ؟ ہمارے اردو لٹریچر میں ایک لفظ استعمال بلکہ مرکب استعمال کیا جاتا ہے، طنز و مزاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں مزاح ملتا ہے، طنز نہیں ملتا۔ جب ہم طنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کسی آدمی کی چھٹائی اور اس کے کسی ایپ کو لے کے مزاح کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے کہ آپ لوگوں کی برائیوں کو مزاح کے انداز میں بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تبسم رقص کرتی تھی، اور وہ تبسم آپ کے چہرہ مبارک سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ انتل کا آخا کا بوجہ طلاقین، کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یعنی تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے، سنجیدگی، رعب اور اس قسم کی یاسیت نہیں ہونی چاہیے جو ہم اپنے معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مزاح فرماتے تھے، اور بڑا لطیف مزاح ہوا کرتا تھا۔ کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اونٹ تحفتاً ہدیے میں دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھی ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بچے کو لے کے میں نے کیا کرنا ہے، میں تو آپ سے اونٹ کی گزارش کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جو بڑا اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا ایک لطیف سے انداز میں آپ نے مزاح فرمایا۔ پھر ایک خاتون، بوڑھی خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گزارش کی، اللہ کے رسول، مجھے جنت میں جانے کا پروانہ یا جنت میں جانے کا مژدہ سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو گزارش لے کے آئی کہ مجھے جنت میں جانے کا مژدہ سنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں جو بھی اولڈ ایج ہوگا، بوڑھا شخص ہوگا، وہ جوان ہو کر جائے گا، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنے بڑھاپے کی کیفیت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جوان ہو کر جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اور کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ تو وہاں پہ بات نکلی کہ کس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو چونکہ گٹھلیوں کی تعداد حضرت علی کے سامنے زیادہ تھی، تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ گٹھلیاں کھا گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا، علی تم نے زیادہ گٹھلیاں کھائیں، زیادہ کھجوریں تم نے کھائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کیا، یہاں پہ تو ایسے بھی ہیں جو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں۔ تو اس طرح کا لطیف مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور جس میں دوسروں کے لیے طنز یا ان کے لیے چھٹائی کا مفہوم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو طنز و مزاح کو کسی اور ہی انداز میں لے لیا گیا ہے۔ اگر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہمیں اسی لطافت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خاصہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے ہاں مزاحیہ فنکار ہیں نا، ان کو سیرت النبی پڑھنی چاہیے، اور یہ اس مزاح سے ان کو میرا مطلب ہے ذرا سا دھیان کرنا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے نا، کہ میرا مزاح کوئی بری چیز نہیں ہے، جی، مگر یہ کہ آج کا مزاح جی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ سننے میں اچھا اور نہ کرنے میں اچھا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا اور بچوں کے ساتھ؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حد درجہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب شہر میں تشریف لاتے تو بچے دوڑتے تھے آپ کی طرف، آپ بچوں کو پکڑ کے اپنی سواری کے آگے اور سواری کے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اور نواسیوں کے ساتھ اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز کی حالت میں وہ آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر چڑھ جاتے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گود میں بیٹھ جاتے، تو آپ انہیں ہٹاتے نہیں تھے کہ وہ خود جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کرتے اور باہر لے کر نکلتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سوار کو دیکھ کر کہا کہ کیا خوبصورت سوار ہے، تو آپ نے فرمایا سواری کو دیکھ کے تو میں نہیں دادا ہوتا کہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو وہ سوار بھی بڑا خوبصورت اور سواری بھی بڑی خوبصورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ مطلب تصور کیجئے کہ آپ نے بچوں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، کیا آج کوئی بڑا آدمی بچوں کو اس طرح کندھے پہ اٹھا کے اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے؟ ذرا تصور، گاؤں دیہاتوں میں تو شاید ہم تصور کر لیں اس کا، لیکن شہروں کے اندر ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اور پھر ہم غلاموں کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غلاموں کے ساتھ، اور غلام بھی وہ جن کو ہم سلیوز کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ روا نہیں رکھا کہ وہ اپنے آپ کو نچلے درجے کے اوپر محسوس کریں۔ اور ہمارے ہاں جو گھروں میں کام کرنے والے سرونٹ ہیں، یہ سلیو نہیں، یہ سرونٹ ہیں، یہ ملازمین ہیں، ان کے ساتھ ہم جس طریقے کا رویہ روا رکھتے ہیں، اللہ مانو حفیظ، ہم کئی بار یہ بات دیکھتے اور سنتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چائلڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس قدر ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے گرویدہ ہوں، ان سے اس قسم کے بد سلوکی کی ہمیں توقع نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پاک غلاموں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے بہت گراں قدر نمونہ زندگی گزارنے کا ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ہنا جی ذرا یہ فرمائیے کہ کوئی نئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تیار کر رہی ہیں آج کل؟ جی بالکل، ابھی میں نے 2 نعتیں کی ہیں بڑی خوبصورت۔ ایک تو پرانی نعت کی ہے میں نے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور ایک اور بڑی خوبصورت ربیع الاول شریف کے حوالے سے نعت کی ہے میں نے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ۔ ہنا جی ذرا یہ فرمائیے کہ اب آپ کون سی نعت سنائیں گے؟ چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے اور ہم سب کو کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے، تو ابھی جو میں لاسٹ آپ کو سنا رہی ہوں وہ درود و سلام ہی ہے، اور اس میں میرے ساتھ ماشاءاللہ کورس کی بچیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ دیا ہے، اور وہ ہمیں سنائیں گی اور ہم مل کے آپ کو ایک خوبصورت سا درود و سلام سناتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت